إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دسمبر کے آخری ایام میں کرسمس کی مناسبت سے مسیحی اور نصرانی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ المسیح علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلو کا شکار ہیں اور کوئی تقصیر یعنی کمی کا شکار ہیں۔ اہل ایمان کے ہاں بھی اس جلیل القدر اولو العزم پیغمبر کے بارے میں ایک تصورات کے اندر آہستہ آہستہ ایسے اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنے والی نسل کو شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تعارف نہ پہنچ پائے۔ اس لیے آج کا جمعہ اور آئندہ کے 1 اور 2 جمعے انشاءاللہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا تذکرہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا تذکرہ کیا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں شروع کیا تو اس سے پہلے تاریخ بیان کی، اور قرآن حکیم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 بار ذکر ہوا ہے،
اور کئی جگہوں پر ان کا اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ نے کہیں مختصراً اور کہیں تفصیلاً کیا ہے۔ تو سورہ آل عمران کے اس ابتدائی حصے میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور قرآن کا یہ ترجمہ ان آیات کی روشنی میں اگر ہم پڑھ لیں تو شاید اسی سے ہی تصور بہت واضح ہو جائے، لیکن تھوڑی تھوڑی تفصیل ساتھ ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جہاں تذکرہ شروع کیا تو کہا کہ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اور اس آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے باپ عمران، ان کی آل مراد ہے، اور دیکھا جائے تو اس کے بعد وہ بیٹی، اور بیٹی کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کو چن لیا ہے اور ان کو جہانوں کے درمیان سے منتخب فرما لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے خاندان ایک ہی ہے، لڑی تو وہی چلی آ رہی ہے نا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی اولاد سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد سے پھر آگے اللہ رب العزت نے آل عمران کو خاص کیا، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل، اس کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اب اسی بنی اسرائیل ہی میں سے آل عمران اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، جب حضرت عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اسے تیری نظر کر دیا ہے، اور میں تیرے لیے اسے آزاد کر دوں گی کہ وہ صرف تیری اور تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ اور اس سے پہلے دین موسوی یعنی تورات کی صورت میں ایک شریعت موجود تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے، اور اس شریعت کے اندر تمام تر زندگی گزارنے کی بنیادی تفصیلات ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق موجود تھیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ یہ جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو میں تیرے دین کے لیے مختص کر دوں گی، ذہن میں یہی تھا کہ بیٹا ہوگا، اس لیے ساتھ ہی کہا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ میری اس اولاد کو قبول کر لینا، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب وہ اولاد پیدا ہوئی، جب اللہ نے جو پیٹ میں بچہ تھا اس کو دنیا میں آنے کا اذن دیا تو فرمانے لگیں قالت رب انی وضعتها انثى، اے اللہ جی میں نے تو بیٹی پیدا کر لی ہے، اللہ نے دی ہے، لیکن ایک احساس سا تھا کہ بیٹا ہوگا اللہ کے دین کی زیادہ خدمت کر سکے گا۔ یہی عام طور پہ لوگوں کے بھی ذہن میں تصور ہوتا ہے، اور بسا اوقات لوگوں کے گھروں میں فسادات اور فتنے اس وجہ سے بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اس عورت نے بیٹا کیوں نہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو فیصلے ہم آسمانوں پہ کرتے ہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، اور بیٹا پیدا ہونا یا بیٹی پیدا ہونا اس کا اختیار ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو وضاحت فرما دی کہ دراصل یہ ان کی ملاقات کے بعد وہ جو ایک پیدائش کا طریقہ ہے اس میں جس کا وہ پانی کا حصہ دوسرے پہ غالب آتا ہے اسی کے مطابق اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے، میرا تو ذہن یہی تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا دین کی زیادہ خدمت کرے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ہم بیٹیوں سے بھی کمال کے کام لے لیا کرتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اللہ سے یہ نہ مانگا کرو یہ چاہیے
یہ مانگا کرو کہ اللہ ذریتن طیبتن، اللہ پاک اولاد چاہیے، ذریتن صالحہ، اللہ نیک اولاد چاہیے۔ اور انبیاء کی دعائیں ہمارے سامنے یہی ہیں کہ جب بھی وہ دعا بیٹوں کی، اولاد کی، نسل کی کرتے ہیں تو ذریت کا سوال کرتے ہیں، نسل کا سوال کرتے ہیں۔ صرف بیٹا بیٹی، اس پہ نسل رک بھی سکتی ہے، اور ذریت مانگو گے تو بیٹیاں بھی تمہارا نام کبھی کبھی اتنا روشن کر دیں گی کہ قرآن پھر کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم میں سے آل عمران کو منتخب کر لیا تھا، جو دیکھا جائے تو ان کی آل کے اندر کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے، اور پھر ان کے بعد ان کا ایک بیٹا ہے، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے اس گھرانے کو، اس خاندان کو کائنات میں کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جیسے ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بیان سے پہلے اس پورے بیک گراؤنڈ کا، پس منظر کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ انی وضعتها انثی، اللہ جی یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یا ان کی طرف سے یہ کہا گیا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں کون پیدا ہوا ہے، بیٹی ہوئی یا بیٹا۔ اور ساتھ کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ بیٹے بیٹیوں جیسے تو نہیں ہوتے، یعنی بیٹے کی ضرورت تھی، وہ خدمت دین زیادہ کر سکتا، میں اس کو خاص کرتی، اللہ تیرے دین کے لیے تو وہ زیادہ خدمت کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ جی آپ نے دے دیا ہے، میں راضی ہوں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اللہ جی میں اسے بھی، اپنی بیٹی کو بھی اور اس کی آنے والی نسل کو بھی شیطان کی پناہ سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان انہیں نقصان نہ دے سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے فوری بعد شیطان اسے چوکا لگاتا ہے، اسے ہاتھ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس کو تکلیف دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ چیختا ہے۔ فرمایا تھا الا مریم و ابنہ، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ چھو بھی نہیں سکا تھا، یہ ان کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو اس لیے والدین کو یہاں سے تربیت کیا ملی کہ اولاد ملتی ہے تو اللہ کی پناہ میں دے دو، ڈاکٹروں کی پناہ میں، اکیلا پناہ میں بچہ نہیں جاتا، اللہ کی پناہ میں دیا کرو۔ اس لیے اس کے لیے دعائیں، اور دعائیں جب ذریت کی کرو گے، نسل کی کرو گے، تو اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس سے آگے بھی حفاظتیں فرمائیں گے۔ اور اس لیے نسل پاک، نسل صالح، ذریت طیبہ، ذریت صالحہ، اس کی دعا کیا کرو کہ اللہ نیک دینا، چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ کتنے ہی بیٹوں کے لیے تڑپنے والے بیٹے مانگتے ہیں، مل بھی جاتے ہیں، لیکن وہی بیٹے خاک اٹھا کے ان کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ اور کتنے ہی وہ ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، انہی کی بیٹیاں ان کے لیے کتنا دنیا میں عظیم نام بنا دیتی ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ میں بھی، آپ بھی اور ہم سب مسلمان قربان، ان کے بھی بیٹے ہوئے ضرور، لیکن بچپن میں ہی اٹھا لیے گئے۔ ایک بیٹی سے نسل آگے بڑھی، آج بھی ان کا نام دنیا میں اس طرح باقی ہے جس طرح اللہ نے وعدہ کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم کائنات میں آپ کا نام سب سے بلند کر دیں گے۔
تو بیٹیاں جب سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرز کی ہوں تو پھر اللہ نام دنیا میں پیدا کر ہی دیا کرتے ہیں، پھر اللہ ان گھرانوں میں برکتیں نازل کر ہی دیا کرتے ہیں۔ تو الغرض جب یہ دعائیں دے دیں تو پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے پھر اس فیصلے کو بہترین انداز میں قبول فرما لیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ جی جو بھی اولاد ہوگی میں اسے آزاد کر دوں گی، تیرے لیے قربان کر دوں گی، تیرے لیے وہ مختص ہوگی، وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے خاص ہوگی، اور دنیا کا کوئی کام میں اس سے نہیں لوں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پھر اللہ نے صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی بہترین انداز میں پرورش کی، اور پرورش کرنے کے لیے کیا کیا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب ان کی کفالت کے لیے زکریا علیہ السلام کے نام قرۂ فال نکلتا ہے، جو کہ ان کے خالو بھی ہیں، کہ وہ ان کی تربیت کریں گے، چونکہ وہ خود اس وقت نبی بھی تھے، دینی خدمات کے لیے اس وقت کی قائم اس امت کے سربراہ بھی تھے، تو اس لیے ان کے قسمت میں گیا کہ وہ ان کی تربیت کریں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کلما دخل زکریا علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں جاتے، یعنی جو عبادت کے لیے ان کے ہاں عبادت خانے تھے، اس میں جو خاص جگہ ان خاص لوگوں کے لیے مختص کی جاتی تھی، وہاں پہ جاتے تو کیا دیکھتے؟ وجد عندہا رزقا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق کو پایا، اور پھر پوچھ ہی لیا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ رزق کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ تو جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے رزق آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پہ ان کی ماں نے، ان کی والدہ نے انہیں ایک طرح سے خاص کر رکھا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ اللہ ان کے رزق کا خصوصی انتظام فرماتے تھے، کہ جب بھی وہ کوئی چیز لے کے جاتے تو دیکھتے ان کی ضروریات، ان کے کھانے کی چیزیں پہلے سے میسر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ساتھ ہی نقطہ سمجھا دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ آج تم رزق کے پیچھے اللہ کو چھوڑ بیٹھتے ہو، یا رزق لینے کے لیے در بدر پہ اپنے ایمان کے سودے کرتے پھرتے ہو، ہرگز نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے ہم اگر آسمان سے ان کے لیے رزق نازل کر سکتے ہیں، شرط کیا ہے کہ ایمان یہ ہو کہ اللہ رزق دینے والا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اس لیے یہاں کھانا نہیں مانگا، کچھ لوگ پیسہ مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، نہیں، اللہ سے رزق مانگا کریں، اللہ سے برکت مانگا کریں، چونکہ آپ کتنے ہی لوگوں کو دیکھیں گے۔ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بڑے ملک کا سفیر، اس کے گھر کے معاملات کے بارے میں ڈسکس ہو رہی تھی، اللہ نے پیسہ دینے میں، گھر دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن خاتون خانہ ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ انٹریکٹ کر سکتی ہے، گھر میں موجود بڑی ساری دولت میں سے کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ دولت کبھی کبھی کسی کے پاس صرف 10 روپے ہوتے ہیں، اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی کروڑوں ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے رزق مانگا کرو، اور رزق کس چیز کا نام ہے؟ رزق اللہ نے آپ کو آزاد ٹھیک دے دیے، اللہ نے آپ کو صحت سے رکھا ہے، اللہ نے آپ کو پریشانیوں سے بچا رکھا ہے، اللہ نے آپ کو کئی مصیبتوں میں گرنے سے بچا دیا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ آپ کو نکال دیتے ہیں، یہ رزق ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے،
چونکہ بہت سارے دولت والے بیچارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، زندگی ساری کی ساری تڑپ تڑپ کے گزار رہے ہوتے ہیں، سکون نہیں ملتا، اور بہت سارے جن کے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہوتا ہے لیکن قناعت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اللہ پہ اعتماد اور توکل ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت یہ سارا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب یہ منظر حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرنا شروع کر دی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ سے یہ دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاک نسل مجھے عطا فرما دے۔ ذریت، نسل مانگی، چونکہ کئی دفعہ یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ دادا پر دادا، نانا پر نانا بن جائیں، آپ کو اپنے انہی بچوں کی کوئی تکلیف دیکھنا پڑ جائے تو وہ بہت تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان اس وقت کر کچھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ اولادوں کو بھی، اولادوں کی اولادوں کو بھی، اللہ ان نسلوں کو بھی خیر کے راستے پہ رکھنا۔ اس لیے آل ہمیشہ کس کے لیے کہا گیا؟ اب آپ کی دعائیں، آپ اگر آج خیر کے کسی راستے پہ قائم ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے والدین کی دعائیں ہوں گی، آپ کے کسی بزرگ کی دعا ہوگی جس نے آپ کو خیر کے راستے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ آگے دعائیں یہی کریں، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ دعا۔ تو الغرض آگے کچھ واقعہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر دوبارہ تذکرہ واپس حضرت مریم علیہ السلام کا شروع کر دیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، ایک وقت میں فرشتے اب جو رزق لے کے آ رہے تھے، ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل لا رہے تھے، انہی نے آ کے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے، تمام دنیا کی عورتوں میں سے آپ کو منتخب کیا گیا ہے کہ آپ ایک معجزے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور پھر اس کے لیے کیا کہا؟ اب کسی کو مقام اونچا ملے تو اس سے مطالبہ بھی اوپر سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے والا بنایا ہے، تو اس لیے ہم سے مطالبہ زیادہ ہوگا۔ جیسے مریم علیہ السلام کو کہا کہ ہم چن رہے ہیں، آپ کو منتخب کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ساتھ ہی کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام اب آپ کا کام یہ ہے، آپ نے اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو جانا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع بھی کرنے ہیں۔ اور پھر کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے، یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ جب وہ آپس میں خاندان والے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ کون ہے جو مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، اور وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ آپس میں اس مسئلے پر الجھ بھی رہے تھے یا ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تب بھی آپ موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو خبریں دی ہیں۔ تو قرآن سابقہ امتوں اور آنے والے اوقات کے حوالے سے خبر دے رہا ہے، تو گویا کہ بتلا دیا کہ عالم الغیب، جس کے غیب اور علم کے بارے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہی بات جو مناسب سمجھی وہ بتائی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے تمام انبیاء کو جتنا علم دیا ان سب سے زیادہ علم عطا کیا، لیکن کہا الٹیمیٹ نالج وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ تو الغرض اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قالت الملائکہ،
اب وہ اگلا مرحلہ آ گیا، مریم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کیا۔ اب یہی بات ہمیں سورہ مریم میں بھی ملتی ہے انشاءاللہ۔ اسی سے اگلے واقعے کی طرف چلیں گے اگلے جمعے میں، اگر اللہ نے زندگی دی، ایمان دیا، وفا دی، تو انشاءاللہ آگے تذکرہ شروع کریں گے، جہاں فرشتوں نے آ کر مریم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ اذ قالت الملائکہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ اپنے کلمے کی بشارت آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ کلمے سے مراد کیا ہے؟ یہ کلمہ، یہ فیصلہ کیا تھا جس کے بارے میں کہا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ دنیا میں بھی بڑی عزت والا ہے، آخرت میں بھی بڑی عزت والا ہے، اور اللہ کے بڑا قریب ہے۔ تو ان حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ مزید ہم قرآن کی انہی آیات کی روشنی میں آئندہ جمعہ میں کریں گے۔ اللہ ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ان انبیاء کے بارے میں اللہ نے جتنی تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں مزید تفصیلات ضرور جانیں۔ اللہ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔